بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة، وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر مختلف قسم کے اشخاص کو پیدا فرمایا ہے، احوال لوگوں کے جدا گانا رکھے ہیں، کوائف لوگوں کے جدا گانا رکھے ہیں. کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، کوئی صحت والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قریہ یعنی گاؤں کے اندر رہتا ہے، کوئی بلد یعنی شہر کے اندر رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے حالات مختلف رکھ کر اس بات کی جانب اشارہ فرما دیا کہ میں ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، ہر طرح کے انسان بنانے پر قادر ہوں. بعض انسانوں کا مزاج گرم ہے، بعض انسانوں کا مزاج ٹھنڈا ہے، بعضوں کا مزاج بالکل درمیانہ ہے. مردوں اور عورتوں کا حال یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو تو بہت بہت مالدار بنا دیا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کئی گاڑیاں ہیں، دنیا بھر کی تمام فیسلٹیز اس کے گھر کے اندر موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض انسان کو غریب بنایا، نادار بنایا. اشارہ کر دیا کہ میں جس کو چاہوں روزی عنایت فرما دوں، مالداری عنایت فرما دوں، اور جس سے چاہوں چھین لوں. ہمارا آپ کا یہ عقیدہ راسخہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھرے ہوئے کنویں کو ذرا سی دیر میں خالی کر دیتا ہے، اور خالی کنویں کو اللہ تبارک و تعالی آنن فانن بھر دیتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان علی کل شیء قدیر ہے. لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ معاملات کے اوپر اکتفا کرے، قناعت کرے. وہ باری سبحانہ و تعالی کی عطا پر اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ادا کرے، کیونکہ باری سبحانہ و تعالی نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ جو آدمی آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کا شکر ادا کرتا رہے گا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی سے ہونے نہ ہونے کا پکا یقین رکھے گا، تو باری سبحانہ و تعالی پھر ایسے انسان کو یعنی مومن شاکر بندے کو عذاب نہیں دیتا. 5ویں پارے کے آخر میں باری سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تو جو آدمی شکر گزار بندہ ہے، روکی سوکی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مل رہی ہے، وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. پراٹھا اللہ تبارک و تعالی کھلا رہا ہے تو اس پر باری تعالی کا شکر ادا کرتا ہے. مرغ متنجن پلاؤ بریانی اور دوسری چیزیں باری تعالی کھلواتا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے. لہسن کی چٹنی مل جاتی ہے، اس سے روٹی کھاتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے. اور مومن بندے کی شان یہی ہونی چاہیے، کیونکہ باری سبحانہ و تعالی نے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور سب انسانوں کے ساتھ اور حیوانات کے ساتھ، درندوں پرندوں چرندوں پیرندوں کے ساتھ بھوک کو وابستہ کیا ہے. اور بھوک مٹانے کے لیے
غذا کا ہونا، روزی کا ہونا بہت زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مرغ کے گوشت سے، مچھلی کے گوشت سے روٹی کھانے کے بعد بھی انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے، اور لہسن کی چٹنی استعمال کرنے کے بعد، اچار سے روٹی کھانے کے بعد بھی انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے، اور حلق سے اتر کر دونوں مٹی ہیں، دونوں کی غلاظت بنتی ہے۔ لہذا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے شکریہ ادا کرنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بندے کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس کی شان شان کون ادا کرنے پر قادر ہے، لیکن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تو بندے کو اور بندی کو یہ دعا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، تاکہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں برکت ہو جائے، کھانے میں برکت ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، روٹی میں برکت ہو جائے، سالن کے اندر برکت ہو جائے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ تمام تعریفات اور ہر طرح کا شکر اس اللہ کے لیے ثابت ہے کہ جس نے ہم کو یہ کھانا کھلایا، ہم کو یہ پانی پلایا، پانی سے ہم کو سیراب کیا اور ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا۔ بہرحال انسان اگر باری سبحانہ و تعالی کے سامنے اظہار شکر کرتا رہے تو باری سبحانہ و تعالی پھر عذاب نہیں دیتا۔ تو بہرحال اللہ نے کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو غنی اور مالدار بنا دیا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کے ساتھ بہت محبت تھی، کیونکہ غریبوں کے دل مال نہ ہونے کی وجہ سے، سونے چاندی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے اسباب زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں، اور آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا ان لوگوں کے پاس رہتا ہے، یعنی اس کا خاص نور اور خاص فضل اور خاص رحمت ان لوگوں کے پاس رہتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کیے رہتے ہیں، باری سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیے رہتے ہیں، اور ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے خاص چادر کو تان دیتا ہے اور ان کی اعانت اور مساعدت اور مدد فرماتا ہے، ہیلپ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ غریبوں کے ساتھ محبت اس عنوان کے تحت میرا مستقل بیان خواتین و حضرات الگ سے موجود ہے، 1 گھنٹے کی تقریر الگ سے موجود ہے، وہ کیسٹ بھی سننے کے قابل ہے کہ غریبوں کے ساتھ محبت انسان کو کیوں کرنی چاہیے، اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کے ساتھ کیوں محبت فرماتے تھے۔ تو غریبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 فائدے عطا فرمائے ہیں۔ ویسے تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے 6 فائدے ہیں جو آج کے درس میں خواتین و حضرات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ غریب کا اور نادار کا پہلا فائدہ تو یہ رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ بے غم رہتا ہے، بے رنج و غم رہتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ مال موجود نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، غریب ہے، نادار ہے، بیچارہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتا ہے، تو باری سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو بالکل بے غم رکھتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، سکون والی زندگی وہ غریب گزارتا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے پاس بہت سا مال ہوتا، بہت سا سونا ہوتا، بہت سی چاندی ہوتی، جائیداد باغات کا مالک ہوتا، تو ہر وقت جناب سونے اور چاندی کی فکر لگی رہتی، ہر وقت باغات کی حفاظت کی فکر لگی رہتی، آمدنی کے آنے کی فکر لگی رہتی، اور پھر اس انسان کا غم بڑھتا رہتا، رنج بڑھتا رہتا، حزن و ملال بڑھتا رہتا، اور کبیدگی اس انسان کی بڑھتی رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب انسان کو خواتین و حضرات اس سے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ وہ غریب ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، روکھی سوکھی اس کی بیوی کھاتی ہے، روکھی سوکھی جناب اس کے بچے روٹی استعمال کرتے ہیں، پیر پھیلا کر دوپہر کو بھی سو جاتے ہیں، پیر پھیلا کر رات کو بھی سو جاتے ہیں،
حلال کی کمائی ہوتی ہے، نمبر 2 کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہوتا، نمبر 2 کی دولت اس کے پاس موجود نہیں رہتی، لہذا غریب انسان بالکل اطمینان والی زندگی گزارتا ہے، بشرطے کہ وہ اوقات صلاۃ کی پابندی کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے اوپر چلتا رہے۔ تو غریب کے 6 فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بیچارہ وہ غریب انسان ہمیشہ بے غم اور ہمیشہ بے رنج اور ہمیشہ بے حزن و ملال رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین حضرات، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ غریبوں کے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا، نبی کریم، نبی وسیم، رسول اعظم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غریب مسلمانوں میں ڈھونڈو، اس لیے کہ تمہیں خدا کا رزق اور خدا کی مدد غریب مسلمانوں ہی کی وجہ سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، مجھے غریب مسلمانوں کے اندر ڈھونڈو، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں غریب مسلمانوں سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کے دل ٹوٹے رہتے ہیں، معاشرے کے اندر ان کو کوئی مقام عطا نہیں کیا جاتا ہے، سوسائٹی کے اندر ان کی غربت کی وجہ سے ان کو کوئی اعلیٰ مقام نہیں ملتا ہے، دعوت میں، ولیمے میں، کسی اور فنکشن میں وہ شریک ہونا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کو ذلیل دیکھا جاتا ہے، بنظر حقارت ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، جن لوگوں کو لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، جن غریبوں کو، جن ناداروں کو، جن اللہ والوں کو سماج نے، معاشرے نے اور سوسائٹی نے ٹھکرا دیا ہے، میں رسول اللہ ان سے بہت بہت محبت کرتا ہوں، لہذا ان لوگوں کے ساتھ مجھے ڈھونڈو، ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوا مجھ کو دیکھو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا کا رزق اور اس کی مدد غریب مسلمانوں ہی کی وجہ سے ملتی ہے۔ مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، میری کمپنی چل رہی ہے، میرا کارخانہ چل رہا ہے اور میرے ساتھ لیبر کام کر رہی ہے، میرے کارخانے میں جناب منشی کام کر رہا ہے، مینیجر کام کر رہا ہے، لیبر بہت بہت کام کر رہی ہے، میرے پاس جناب اتنے کام کرنے والے افراد موجود ہیں، لہذا ان تمام اسباب کی وجہ سے مجھ کو مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، سونا مل رہا ہے، چاندی مل رہی ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، ان مالداروں کو غریب مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مال عنایت کر رہا ہے اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ان مالداروں کے پاس آ رہی ہے۔ وہ مالدار اپنی آنکھیں کھولیں، وہ مالدار کان کھول کر یہ بات سن لیں کہ جو غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ناداروں کو توہین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ناداروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر ہیں، ذلیل ہیں، کیونکہ ان کے پاس پہننے کے واسطے کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے واسطے شاندار لباس نہیں ہے، پیروں میں پہننے کے واسطے شاندار شوز یعنی جوتے موجود نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تو بھائی جھوپڑی میں رہتے ہیں، ہماری تو جناب کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، محل ہے، ہماری محل کے اندر، ہماری کوٹھی کے اندر بہت بہت اسباب معیشت، اسباب زندگی موجود ہیں، لہذا وہ ایسی بات سوچ سوچ کر ان لوگوں کو جناب حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے سچے آقا، آقائے مدنی، آقائے مکی، رسول ہاشمی، رسول مدنی، رسول مکی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مالداروں کا یہ کہنا سراسر غلط ہے، ان مالداروں کو روزی عطا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان غریبوں کے وسیلے سے اور ان غریبوں کی برکت سے۔ اس نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں مالداروں میں نہیں ملوں گا، میں تمہیں محل والوں میں نہیں ملوں گا، میں تمہیں کوٹھی والوں کے ساتھ نہیں ملوں گا، میں تمہیں بادشاہوں کے پاس نہیں ملوں گا، میں تمہیں وزیروں کے پاس نہیں ملوں گا، میں تمہیں بڑے بڑے حاکموں کے پاس نہیں ملوں گا، بلکہ میں ملوں گا تو غریب مسلمانوں کے پاس ملوں گا، کیونکہ غریب مسلمانوں کی برکت سے مالداروں کو روزی عطا کی جاتی ہے۔ آج کے درس میں خواتین حضرات، میں غریب کے 6 فائدے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ غریب آدمی ہمیشہ بے غم رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، سکون والی زندگی وہ گزارتا ہے۔
غریب کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ یاد خدا میں زیادہ لگا رہتا ہے مالدار کے مقابلے میں. یاد خدا کے اندر، ذکر الہی کے اندر یہ غریب آدمی لگا رہتا ہے، کیونکہ بھئی اس کو نہ مال کا حساب کرنا ہے، نہ دولت کا حساب کرنا ہے، نہ سونے چاندی کا حساب کرنا ہے. اس کا وقت جناب اللہ تبارک و تعالی نے خالی کر لیا ہے اس کے اوپر اپنا فضل بے پایاں فرماتے ہوئے کہ اس کو تمام جھنجھٹوں سے آزاد کر کے، تمام مشاغل سے آزاد کر کے اور تمام مصروفیات سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو، اس غریب آدمی کو اپنی یاد کے اندر لگا دیا ہے، اپنے ذکر کے اندر باری سبحانہ و تعالی نے اس کو لگا دیا ہے. لہذا فرمایا کہ وہ غریب آدمی یاد خدا کے اندر کثرت کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے متعلق، ذکر الہی کے عنوان سے، اللہ کی یاد کے عنوان سے میرا مستقل بیان، مستقل کیسٹ خواتین و حضرات الگ سے موجود ہے. اس کیسٹ کو سن کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے اور باری سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرنے کا کیا مطلب ہے. اور چونکہ قرآن پاک میں باری سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنی یاد کرنے کا حکم عنایت فرمایا ہے، تو یاد الہی کثرت کے ساتھ کرنے کا کیا مطلب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے میں باری سبحانہ و تعالی نے اپنی یاد میں زیادہ سے زیادہ لگے رہنے کا حکم ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اور خصوصاً اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. ایمان والو دیکھو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی اس کی بھیجی ہوئی پوری شریعت پر پورا پورا عمل کرو. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح میں بھی یاد کرو اور شام میں بھی یاد کرو. یہ دونوں ٹائم خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں. اور فرمایا کہ ان دونوں اوقات میں یعنی مارننگ میں اور ایوننگ میں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد باری سبحانہ و تعالیٰ کو خاص طور سے یاد کیا کرو. اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمد کے ساتھ اور اپنی تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک و صاف ہے، ہر کمی سے پاک و صاف ہے، ہر نقص سے پاک و صاف ہے، ہر برائی سے پاک و صاف ہے، ہر قبیح چیز سے پاک و صاف ہے، ہر عیب دار چیز سے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا پاک و صاف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب یہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ صفت کسی اور ذات کے اندر نہیں پائی جا سکتی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی عیوب سے اور گناہوں سے، صغائر سے اور کبائر سے، بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں. خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے ساتھ بے انتہا کامل درجے میں متصف ہیں. خواتین و حضرات، یہ ہے وسبحوہ بکرۃ وأصیلا کا مطلب. تو غریب کے 6 فوائد میں سے پہلا فائدہ تو یہ کہ غریب آدمی بالکل بے غم رہتا ہے، کوئی رنج و غم نہیں، اطمینان والی زندگی گزارتا رہتا ہے. دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں خوب لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت حساب کتاب کرنے کے واسطے نہیں ہے. تیسری بات، غریب کے 6 فوائد میں سے یہ ہے کہ غریب آدمی دوسروں کی عداوت سے محفوظ رہتا ہے، دوسروں کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو سینکڑوں طرح کے دشمن خواتین حضرات اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اچکے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جیب کترے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ڈاکو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، قطاع الطریق اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نقب زنی کرنے والے اس مالدار کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر مال نہیں ملتا تو چڑھ کر اس مالدار کی وہ ڈاکو، قطاع الطریق، سارقین، لصوص، چور جان لے لیتے ہیں، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. اللہم احفظنا.
کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا مال جو اس کے پاس موجود ہے وہ ان چوروں کو نہیں ملا، ان ڈاکوؤں کو نہیں ملا، تو غریب آدمی اس چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ غریب آدمی کے دشمن بھی بہت کم ہوتے ہیں، اعداء اس کے بہت کم ہوتے ہیں، عداوت رکھنے والے اس کے بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس بیچارے سے دشمنی کر کے وہ کیا کریں گے۔ مالدار آدمی اس عداوت کے اندر بہت زیادہ مبتلا رہتا ہے، ہزاروں تو اس سے جلنے والے لوگ موجود ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ اس سے جناب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس کار کیوں ہے، اس کے پاس موٹر کیوں ہے، اس کے پاس ماروتی گاڑی کیوں ہے، اس کا بنگلہ کیوں ہے، اس کی کوٹھی کیوں ہے، اس کا محل کیوں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حسد کرنا ایک حرام فعل ہے، حسد کرنا، جلن کرنا، یہ ایک حرام اور ناجائز فعل ہے۔ حسد اور جلن کے بارے میں 2 کیسٹس میری الگ سے موجود ہیں۔ ایک تو کیسٹ کا نام ہے حسد کے اسباب، میں نے اس کیسٹ کے اندر وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرنے لگتا ہے، دوسرے انسان سے وہ جلنے لگتا ہے۔ اور دوسری کیسٹ کا نام ہے حسد اور اس کا علاج، جس میں میں نے بیان کیا ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں، جلنا شریعت میں کسے کہتے ہیں، اور پھر اس حسد کے اس موذی مرض کو، موذی بیماری کو انسان اپنے اندر سے کیسے دور کرے، اس کا بیان میں نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ آج حسد کی بیماری کے اندر لوگ اکثر و بیشتر مبتلا ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے، ایک مرد دوسرے مرد سے جل رہا ہے، اس کی وجہ سے دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر نفرت کا ماحول قائم ہو رہا ہے، نفرت کی فضا قائم ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں، پیار اٹھتا جا رہا ہے، آپس کی محبت اٹھتی جا رہی ہے، آپس کی الفت اٹھتی جا رہی ہے، آپس کی مودت کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک خاندان والے دوسرے خاندان والے سے جل رہے ہیں، غرضے کے دنیا کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے ہی فرما دی کہ دیکھو ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیج کر دنیا میں امن کی فضا قائم کر دی، دنیا میں ہم نے چین کی فضا کو قائم کر دیا۔ نبی کی ذات باعث رحمت ہے، نبی کی شخصیت باعث رحمت ہے، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باعث صد رحمت ہے، بے انتہا رحمت کاملہ کا باعث ہے۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مفخر موجودات ہیں، سرور سرورہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل برے دل برا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے درود بھیجنے کا حکم فرمایا اور سلام، خوب خوب سلام بھیجنے کا حکم عنایت فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم بھی درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام کے اوپر میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، مستقل 1 گھنٹے کی کیسٹ الگ سے موجود ہے، جس میں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا مطلب بیان کیا ہے، اور جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نہیں بھیجتا ہے اس کا حکم میں نے بیان کیا ہے، اور ایک خاص واقعہ میں نے اس کیسٹ کے اندر، خاص قصہ اس کیسٹ کے اندر بیان کیا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کا انجام کیا ہوا۔ یہ واقعہ اس کیسٹ کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت یہ عرض کر رہا تھا کہ مالدار آدمی کے تو بہت دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، غریب آدمی کے دشمن بہت بہت کم رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھئی اس سے جلن رکھنے والے، حسد کرنے والے بہت کم موجود ہیں، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ پروردگار تو مجھے غریبی کی حالت میں زندہ رکھنا، پروردگار تو مجھے غریبوں کے ساتھ موت دینا، اور پروردگار قیامت میں غریبوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ اس مالداری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ
اور بہت بڑا سبب بنا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرے، غریبوں کو مال دے، مسکینوں کو مال دے، یتیموں کو مال دے، لنجوں کو مال دے، اپاہجوں کو مال دے، بیوہ عورتوں کو مال دے، غریبوں کے اوپر جناب اپنے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرے، صحیح صحیح آدمیوں کو چن چن کر اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ کا پیسہ ادا کرے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر صحیح مصرف میں خرچ نہیں ہوتا تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے خواتین و حضرات، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ پھر مالدار بننے سے کیا فائدہ، نہیں، آدمی کو اللہ نے اگر مالدار بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں برابر اپنے مال کو خرچ کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف جو مالدار مال کو سینت سینت کر رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور مال کے ادا کرنے میں، مال کے خرچ کرنے میں جناب وہ کنجوسی کرتا ہے، ایسے مالدار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی پکڑ ہے، اور قیامت کے میدان میں اس آدمی کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اللہم احفظنا، اور وہ زہریلا سانپ ہمیشہ ہمیشہ اس کو جناب ڈستا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ آج کے درس میں میں آپ کے سامنے غریبوں کے 6 فوائد کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلا فائدہ غریب کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بے غم رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، سکون والی زندگی وہ گزارتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ وہ یاد خدا میں ذکر الہی کے اندر زیادہ سے زیادہ لگا رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ وہ لوگوں کی عداوت سے بچا رہتا ہے، لوگوں کی دشمنی سے بچا رہتا ہے، لوگوں کے حسد سے بچا رہتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جو دشمنی کرتے ہیں وہ مال کی وجہ سے کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، جائیداد باغات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اسی طرح زندگی گزاری کہ اگر کسی صحابی کے پاس مال ہے تو وہ مال سے محبت نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ مستغرق ہے، باری سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کاملہ کے بحر بے قرار کے اندر وہ غوطہ زنی کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ مال میری کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، میرے کسی ہنر کی وجہ سے نہیں ہے۔ بتائے ہنر والے ایسے پڑے ہیں کہ جناب ان کے پاس ٹوٹی کوڑی بھی موجود نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں ہے، وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مال اور مالدار بننا خاص عطیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی جانب سے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور کسی بھی مالدار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی غریب کو ذلیل نگاہوں سے دیکھے یا حقیر نگاہوں سے دیکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پھر اونچا اٹھا دیتا ہے جن کو معاشرے کے اندر ذلیل سمجھا جاتا ہے اور غریب سمجھا جاتا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو ذلیل دیکھے۔ ارے اللہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسرے جانور کو جناب ذلیل دیکھے، گدھے کو ذلیل دیکھے، شیر کو ذلیل دیکھے، مکڑی کو ذلیل دیکھے، مکھی کو ذلیل دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا، نہ اس نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی گدھے کو ذلیل دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گدھے سے زیادہ ذلت اس کو عنایت فرما دے گا، اللہم احفظنا، کیونکہ انسان کی بڑائی اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو برا جاننا، اپنے کا درجہ اونچا سمجھنا اور دوسرے کا درجہ کم تر سمجھنا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ آج عورتیں بھی اس کے اندر مبتلا ہیں اور مرد بھی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں تو کرسی پر بیٹھوں گی، باقی عورتیں فرش پر بیٹھیں گی۔ تیرا یہ سمجھنا، تیرا یہ پاگل پن ہے، تیرا یہ جنون ہے، تیرا یہ راستہ بالکل غلط راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا سمجھنے والوں کو نیچا کر دیتا ہے، اور جن کو نیچا سمجھا جاتا ہے باری سبحانہ و تعالیٰ ان کو اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ تو دل کی دھڑکن کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون آدمی میرے ساتھ صحیح معاملہ رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ
اپنا برتاؤ درست رکھے گا، اس کی بھیجی ہوئی شریعت اسلامیہ کے اوپر پورا پورا وہ کاربند رہے گا، پورا پورا وہ عمل پیرا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محبت کے سلام اس کو آتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی چادر اس کا احاطہ کیے رہے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ غریب کے 3 فائدے تھے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے غریب کا کہ قیامت کے حساب کتاب کے اندر ہلکا پن رہے گا، تخفیف رہے گی، کیونکہ اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، وہ کائے کا حساب دے؟ اس کے پاس بھائی لمبا چوڑا کاروبار نہیں کہ وہ کس چیز کا حساب دے گا، اس کے پاس لمبی چوڑی جناب نوٹوں کی گڈیاں نہیں ہیں، اٹیچی بھر بھر کے نوٹ اس کے پاس نہیں ہیں، صندوق باکس بھر بھر کے اس کے پاس جناب نوٹوں کی گڈیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ کاہے کا حساب کتاب دے گا؟ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، معمولی سا ظلم بھی نہیں کرتا، چاہے جائے کہ بہت بڑا ظلم کرے، چاہے جائے کہ درمیانے درجے کا ظلم کرے، اللہ کسی پر معمولی درجے کا بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ لہذا غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، دولت کے انبار نہیں، نوٹوں کی گڈیاں نہیں، سونے چاندی کے زیورات نہیں، تو اللہ پھر اس سے حساب کائے کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، جو چیز اس کے پاس موجود ہوگی باری سبحانہ و تعالی اگر چاہے گا تو اس کا حساب کتاب لے لے گا، اب چاہے وہ حساب یسیر لے یا جناب حساب عسیر لے، مشکل حساب لے یا آسان حساب لے، باری سبحانہ و تعالی کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے۔ بعض لوگوں کا حساب قیامت میں بڑا ہلکا پھلکا ہوگا، بس پیشی ہو جائے گی اللہ کے سامنے، اور بعض لوگوں کے حساب کتاب میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو پوچھے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے، بہت مشکل حساب ہوگا۔ اب ظاہر ہے من نوقش فی الحساب عذب، کہ جس آدمی کو حساب کتاب کے اندر پھانس لیا جائے گا، ایک ایک بات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو پھر بھئی وہ تو عذاب کے اندر گرفتار ہو ہی جائے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی مرضی سے، اپنی رحمت کاملہ سے اور اپنی مہربانی سے معاف فرما دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کی سرکار نرالی سرکار ہے، تو حساب جناب دونوں طریقوں کا ہوگا، اور یہ چیز قیامت میں ہوگی۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا۔ یہ آدمی، بدبخت آدمی جو اپنے مال کے اندر پھنسا رہتا تھا، نوٹوں کی گڈیاں گننے میں لگا رہتا تھا اور نوٹوں کو دینے والے خدا کو بھولے ہوئے تھا، کوئی اس سے کہتا بھائی دیکھو نماز پڑھ لو، مجھے فرصت نہیں ہے، دیکھو قرآن مجید پڑھ لو، مجھے فرصت نہیں ہے، دیکھو اللہ کے دین کی کبھی کوئی بات سن لیا کرو، نہیں مجھے فرصت نہیں ہے۔ ایسا انسان ظاہر ہے کہ قیامت کے میدان میں پھنس جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میاں کیسی قیامت، کیسا حساب کتاب، کیسا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا،
یہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے دماغ میں یہی خناس بیٹھا ہوا تھا کہ میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے مر گیا ختم، لیکن میں دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، رب کی جانب واپسی نہیں ہوگی، توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ہر عمل کو اور اس کے ہر ہر خیال کو اور اس کی ہر ہر فکر کو اور ہر ہر ارادے کو، اس کی ہر ہر نیت کو دیکھ رہا تھا۔ انہو ظن ان لن یحور بلی ان ربہ کان بہ بصیرا۔ اس کی سوچ غلط تھی۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے فرمائے گا کہ تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، کیسا حساب کتاب، میں نے تو تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور دیکھو اب حساب کتاب تمہارا لیا جائے گا۔ تو اس وقت وہ جناب کف افسوس ملے گا، اظہار افسوس کرے گا، اظہار ندامت کرے گا، لیکن اب نادم ہونے سے کیا فائدہ، اب شرمسار ہونے سے کیا فائدہ۔ اپنے برے فعل پر دنیا میں نادم ہوتے، دنیا میں توبہ کرتے تو دنیا میں توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر تمہاری قبر کو بھی اچھا کر دیتا، عالم برزخ کے حالات کو بھی تمہارے لیے اچھا کر دیتا اور قیامت کے حالات کو بھی تمہارے لیے باری سبحانہ و تعالیٰ اچھا کر دیتا۔ بھئی یہاں رونے دھونے سے کیا فائدہ، دنیا میں روتے دھوتے، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، اس کے بعد روتے دھوتے توبہ اور استغفار کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری اس توبہ اور استغفار کو قبول فرما کر تمہارے دل کو نورانی بنا دیتا، تمہاری زندگی کو نورانی بنا دیتا، اور آج قیامت کے میدان میں تمہیں یہ پریشانی حاصل نہ ہوتی۔ تو جناب چوتھا فائدہ یہ کہ غریب آدمی کا حساب کتاب کیسا، حساب کی تخفیف رہتی ہے۔ مالدار آدمی کا حساب کتاب ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی حساب کتاب بھی ہوگا۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا رمضان شریف کے مہینے میں کہ قیامت کے میدان میں ہر انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے اور اس کے قدم اللہ کے پاس سے ہٹے گی نہیں جب تک اس سے وہ 5 سوالات نہ کر لیے جائیں اور ان 5 سوالات کے جوابات نہ لے لیے جائیں۔ 5 سوالات وہ کون کون سے ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا، اس کی کیسٹ الگ سے موجود ہے 5 سوالات کے نام سے، لہذا وہ جو 5 سوالات ہوں گے قیامت میں اس کی تیاری یہیں سے کر کے لے جاؤ، سنو وہ 5 سوالات کون کون سے ہیں، پھر ان کے جوابات تیار کرو۔ وہ سوالات بھی میں نے بیان کر دیے اس کیسٹ میں اور جناب ان کے جوابات بھی الگ بیان کر دیے ہیں، لہذا یہیں سے تیاری کرو، کیونکہ ظاہر ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر انسان سے وہ 5 سوال کیے جائیں گے۔ تو غریب آدمی کا حساب کتاب بہت ہلکا پھلکا خفیف رہے گا۔ 5واں فائدہ غریب کا یہ کہ وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاں بھئی اس غریب آدمی نے اگر کوئی گناہ کیا ہوگا اور پھر توبہ نہیں کی ہوگی تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن مال کے سلسلے میں، دولت کے سلسلے میں کوئی اس کے اوپر عذاب نہیں آتا کیونکہ اس کے پاس دولت موجود نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے، اس نے جناب کسی گھر میں چوری کر لی اور چوری کر کے پیسہ حاصل کیا، اللہم احفظنا، روپیہ حاصل کیا، سونا حاصل کیا، چاندی کے زیورات لوٹ لیے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر وبال پڑے گا، یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی محتاط زندگی گزاریں اور جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی محتاط زندگی گزاریں، جو مالدار عورتیں ہیں وہ بھی احتیاط والی زندگی گزاریں اور جو نادار غریب عورتیں ہیں وہ بھی جناب احتیاط والی زندگی گزاریں۔ اور کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے، مرد کے اور عورت کے کس عمل کو، نیک عمل کو قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دیں، یہ دنیا میں کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کی سرکار نرالی سرکار ہے، بعض مرتبہ معمولی سی نیکی انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، پسند ہو جاتی ہے، اور باری سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ تو غریب آدمی
جو واقعی شریعت پر عمل کر رہا ہے مال کے سلسلے میں عذاب سے بالکل محفوظ رہتا ہے، نہ اس کو جناب مال کے سلسلے میں عذاب قبر کی فکر رہتی ہے، نہ مال کے سلسلے میں جناب اس کو قیامت کے عذاب کی فکر رہتی ہے، بلکہ وہ چادر تان کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے دوپہر میں بھی سوتا ہے اور رات کی تاریکی کے اندر بھی جناب وہ سو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی کا مقصد یہ ہے کہ غریب ہو یا مالدار ہو، انسان کو نیک راستے پر چلنا چاہیے اور انسان کو اعمال صالحہ اختیار کرنے چاہیے اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہی معمولی نیکی جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اونچا کر دیتا ہے، بہت اونچا کر دیتا ہے، اس کے ثواب کو بہت بہت بڑھا دیتا ہے۔ اپنی شان شان اس نیک عمل کرنے والے کو ثواب اور بدلہ عنایت فرما دیتا ہے، جس کا تذکرہ باری سبحانہ و تعالی نے 25ویں پارے میں سورہ شورى کے اندر کیا ہے۔ باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ فرمایا جو آخرت کی کھیتی باڑی کرنا چاہے، نیک اعمال کرنا چاہے تو اس کے نیک اعمال کا ثواب ہم بہت بڑھا دیں گے، بہت بڑھا دیں گے، بہت بڑھا دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی باڑی کرنا چاہے، یعنی دنیا کے اندر ہی اپنے نیک اعمال کا بدلہ لینا چاہے، تو ہم کچھ دنیا اس کو دے دیتے ہیں، آخرت میں سے انسان کا ثواب کے بارے میں، ثواب کے سلسلے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ وہ غریب آدمی مال کے سلسلے میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اس کا 5واں فائدہ ہے۔ اور 6واں فائدہ جو آخری فائدہ ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب غریب آدمی کو بہت ملتا ہے، نماز کا ثواب غریب آدمی کو بہت ملتا ہے، روزے کا ثواب غریب آدمی کو بہت ملتا ہے، اعتکاف کرنے کا ثواب غریب آدمی کو بہت ملتا ہے۔ آدمی سے مراد آدمی نہیں عورت بھی ہے۔ حج بیت اللہ کرنے کا ثواب غریب آدمی کو بہت ملتا ہے۔ مالدار آدمی تو جناب حج کو چلا گیا، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس رقم تھی، نوٹوں کی گڈیاں تھیں، لیکن بیچارہ یہ غریب آدمی اس کو جاتے ہوئے حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، روپیہ ہوتا، نوٹوں کی گڈیاں ہوتی تو میں بھی حج کو جانے کا فارم بھر دیتا، اور میں بھی آج جناب جیسے یہ حج کو جا رہا ہے، مکہ مکرمہ جا رہا ہے، مدینہ منورہ جا رہا ہے، میں بھی جناب اس کی طرح مکہ مکرمہ جاتا ہوتا، مدینہ منورہ جاتا ہوتا، لیکن کیا کروں، میرے پاس تو پیسہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس ارادے کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر جو اخلاص ہے اور اس کی دھڑکن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ آنن فانن جناب اس غریب آدمی کا بلاوا آ جاتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا وہ دیدار کر لیتا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار کر لیتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا ہے۔ آنن فانن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ جناب بلا لیتا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حج بیت اللہ کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے۔ تو اس غریب آدمی کو ثواب کیوں زیادہ ملتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل ٹوٹا رہتا ہے، کہتا ہے میں تو غریب ہوں، مجھے کون پوچھے گا، میری لڑکی کو کون لے گا، میرے پاس جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جوڑنے کے لیے جناب طاقت اور قوت نہیں ہے، میری لڑکی کو کون قدردانی کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اور بات بھی ایسے ہی کہ معاشرے کے اندر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ مالدار گھرانوں کے اندر سے لڑکی لینا پسند کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر مالدار گھرانوں سے لڑکی لینا پسند کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو مال زیادہ ملے گا، دعوتیں وہاں پر زیادہ ہوں گی، بلاوے زیادہ آئیں گے، جہیز ہم کو خوب ملے گا۔ جہیز میں جناب
मारुति कार भी मिलेगी, स्कूटर भी मिलेगा, मोटरसाइकिल भी मिलेगी, फ्रिज भी मिलेगी, डबल फ्रिज मिलेगी, रेफ्रिजरेटर भी मिलेगा, कूलर भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फैन भी, और जनाब टेबल फैन भी, और छत का पंखा भी, और बहुत बहुत सामान मिलेंगे। दुल्हन जनाब सोना भी लाएगी, चांदी भी लाएगी। ठीक है, मालदार ये चीजें नंबर 2 के पैसे से या नंबर 1 के पैसे से आपको दे देगा, लेकिन जाहिर है कि वह आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारी चीजें वो रियाकारी के तौर पर कर रहा है। और फिर मालदार घराने की लड़कियां आप अपने मकान पे ला रहे हैं, और ये शौहर जो है वो इतना मालदार नहीं है मसलन, तो जाहिर है कि मालदार लड़की इसको अपना शौहर नहीं समझेगी, शौहर समझेगी, लेकिन वो इज्जत नहीं दे पाएगी जो इज्जत देनी चाहिए, वो इज़्ज़त व इकराम इसको नहीं मिल पाएगा। आज आमतौर से मुसलमानों के मुआशरे का यही हाल है, खाल खाल लोग इससे बचे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीरत पर निगाह रखो। निकाह, इस बारे में मेरा मुस्तकिल बयान अलग से मौजूद है। और लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़की किस तरीके की होनी चाहिए, शादी ब्याह करते वक्त कौन सी लड़की को जनाब पैगाम निकाह देना चाहिए, इसके बारे में मेरी मुस्तकिल अलग से कैसेट मौजूद है, और उस कैसेट का नाम है दुल्हन का दीदार। यानी लड़की को देखो, किस अंदाज से देखो, उसकी सीरत किस अंदाज की होनी चाहिए, वो इस वक्त तो मैं आपके सामने नहीं बयान कर सकता, उसकी पूरी तफसील में इससे पहले कैसेट के अंदर बयान कर चुका हूं और वो यहाँ पर मौजूद है। तो खैर ख्वातीन और हज़रात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि गरीब आदमी को नेक अमाल का सवाब ज्यादा मिलता है, और वो नेक अमाल का सवाब ज्यादा इसी बुनियाद पर मिलता है कि बेचारे को इसको माशरे के अंदर कोई अहम मकाम हासिल नहीं है, कोई ऊंचा दर्जा इसको हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कायदे कानून के मुताबिक जिस इंसान को मुआशरे के अंदर गिरा दिया जाता है उसको ऊंचा उठा देता है। इसलिए कोई आदमी अगर गरीब हो, कोई औरत गरीब हो, तो अपना दिल ना तोड़े, बल्कि ये सोचे कि मैं तो फायदे में हूं, और अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है उस हाल के अंदर मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो करता है वो उसका फैसला हिकमत के साथ होता है, अक्लमंदी की चीज के साथ होता है, बेकार नहीं होता है। अल्लाह ताला कनात करने वाले बंदे को बहुत बहुत पसंद करता है, और कनात करने वाला बंदा वो कहलाता है कि जो मिल जाए वो उसके ऊपर राजी रहे। चटनी मिल जाए तो खुश रहता है, रूखी सूखी रोटी मिल जाए तो खुश रहता है, गरम गरम रोटी मिल जाए तो खुश रहता है, गरम गरम हलवा मिल जाए तो जनाब खुश रहता है, आम का अचार मिल जाए तो खुश रहता है, मुतंजन पुलाव बिरयानी मिल जाए तो खुश रहता है। कहता है कि भाई मुझे हर वक्त तो इस दुनिया में रहना नहीं, और हमेशा हमेशा के वास्ते मुझे इस दुनिया के अंदर रहना नहीं है, और अल्लाह ने जो चीज भाई मुकद्दर कर दी है वो तो मिलके रहेगी। अगर मैं दोपहर के खाने में पुलाव खाना चाहूं और मेरे मुकद्दर में आलू खाना है तो अल्लाह की चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। आलू ही खाने पड़ेंगे, वो मुतंजन बिरयानी और पुलाव हरगिज हरगिज मैं हासिल नहीं कर सकता हूं। इसलिए आदमी को बारी सुब्हानहू व तआला के फैसले पर राजी रहना चाहिए और अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए। हुस्न ज़न जिसको कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में मसाइब देता है, परेशानियां देता है, मशक्क़तें देता है। ये इसलिए परेशानी आती कि बंदा इन परेशानियों से घबरा कर, बीमारियों से घबरा कर, बीमारियों से परेशान होकर एक अल्लाह को पुकारे, एक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का दरवाजा खटखटाए, अल्लाह की बारगाह के दरवाजे पर दस्तक दे। और ये बिल्कुल तय बात है कि अल्लाह करीम बहुत बड़ा करीम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो गरीब आदमी जो है, वो गरीब आदमी जनाब ये सोचता है कि मैं हज को कैसे जाऊंगा, लेकिन अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक चूंटी को जनाब खाने काबा के तवाफ करने की तौफीक इनायत फरमा दी थी। मसनवी शरीफ के अंदर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा ने यह वाकया नकल किया है, फारसी में ये किताब है कि एक चूंटी ने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार तू मेरा भी रब है और सबका रब है, परवरदिगार मैं तेरे घर का तवाफ करना चाहती हूं, लेकिन परवरदिगार मैं मक्का मुकर्रमा कैसे जाऊं, मेरे तो पंख नहीं हैं, मैं उड़ नहीं सकती हूं। अल्लाह तबारक व तआला ख्वातीन हज़रात दिल का हाल जानता है, दिल की धड़कन क्या कह रही है अल्लाह तबारक व तआला को बखूबी मालूम है। चूंटी अल्लाह से क्या कलाम कर रही है अल्लाह खूब खूब जानता है, क्योंकि चूंटी का पैदा करने वाला भी आसमान जमीन का पैदा करने वाला खुदा ही है।
درخواست کر دی کہ پروردگار میں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہوں، لیکن بے بس ہوں، مجبور ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میرے پاس پنکھ نہیں، میں اڑ کر کیسے جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس چونٹی کے دل میں الہام فرمایا، ٹھیک ہے تو کمزور ہے، تو ضعیف ہے، تو لاغر ہے، تیرے لیے اڑنے کے واسطے پنکھ نہیں ہیں، بازو نہیں ہیں، لیکن اے چونٹی تو ان تمام چیزوں کی محتاج ہے، میں ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ یہ اسباب اور یہ چیزیں تو مجھ خدا کے تابع ہیں، لہذا اگر میں نے چونٹی تجھے خانہ کعبہ کا طواف نہ کروا دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ دیکھ سن، یہ تیرے سامنے کبوتر بیٹھا ہے، یہ کبوتر سیدھا اڑ کر مکہ مکرمہ جائے گا۔ اے چونٹی تو اس کے پیروں سے لپٹ جا اور اس کے کاٹنا نہیں، اگر تو کاٹے گی تو یہ کبوتر اڑنا بند کر دے گا، تو اس کے پیروں سے لپٹ جا، اور جب تک یہ کبوتر مکہ مکرمہ نہ پہنچ جائے اور مسجد حرام خانہ کعبہ نہ پہنچ جائے، اس وقت تک تو اس کے پیروں سے الگ مت ہونا، چمٹے رہنا۔ وہ چونٹی جناب مکہ مکرمہ جانے والے کبوتر کے پیروں سے چمٹ گئی، اور وہ بیچارہ اڑتے مکہ مکرمہ پہنچا، مسجد حرام پہنچا، خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی وہ کبوتر خانہ کعبہ کے پاس پہنچا، اللہ تبارک و تعالی نے اس چونٹی کو حکم دے دیا کہ تو اس کے پیروں سے الگ ہو جا اور اپنے دل کی حسرت پوری کر لے، تو میرے گھر کا طواف کر لے، جہاں آنے کو لوگ ترستے ہیں، جہاں آنے کے لیے لوگ میری بارگاہ میں بہت بہت دعائیں کرتے ہیں، اس کے پردے کو پکڑ کر رونا چاہتے ہیں، بلکنا چاہتے ہیں۔ اے چونٹی اب تو حسرت پوری کر لے۔ اس چونٹی نے جناب خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنی آرزو پوری کر لی۔ اللہ ایسے کام بناتا ہے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج کام نہیں بنے گا تو کل بنے گا، کل نہیں بنے گا تو پرسوں بنے گا۔ آنن فانن اللہ چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھو نا، پرسوں امروہہ کے اندر قرب و جوار میں اچانک جناب بادل آئے، کالی گھٹ آئی، انڈے سے زیادہ بڑا بڑا اولا پڑ گیا۔ کتنا بڑا اولا پڑا، کتنا تیزی کے ساتھ اولا گر رہا تھا آسمان سے، ایک طرح کا عذاب تھا۔ کتنے لوگ اس کے اندر مر گئے، کتنے جانور اس کے اندر مر گئے۔ اللہ نے امروہہ والوں کو بھی دکھا دیا کہ سیدھے سیدھے چلو، ورنہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ باری سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق اردانی فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔